بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ہوں کیسر خان۔ آپ لوگوں کی بہت بہت محبت، بہت بہت مہربانی، جو مہربانی اور محبت آپ لوگوں نے مجھے لاہور ایئرپورٹ پہ آج دکھائی۔ آج ہی میں نے لینڈ کیا ہے اور میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل 16 تاریخ ہے، تو 16 سے لے کر 20 تاریخ تک میں آپ کے لیے آپ کی خدمت میں لاہور میں حاضر ہوں گا۔ جو لوگ بھی اپنی کاؤنسلنگ کے لیے اپنی ڈاکومنٹ دے چکے ہیں ان لوگوں کے لیے ان کی مہربانی ہے، اور جنہوں نے نہیں دیے وہ ڈاکومنٹ جمع کروائیں تاکہ ان سے میری ملاقات فروٹفل رہے، فائدہ ہو ملنے کا۔ اور اگر کسی نے ویزے کی بات نہیں کرنی، جرنل دعا سلام پوچھنی ہے یا مجھ سے چائے پینی ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہے تو وہ پھر وہ ویسے مل سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر ویزے کی بات ہے تو میں بغیر اسسمنٹ کے، بلا وجہ، بغیر ٹیسٹ کے میں دوائی نہیں دیتا، دماغ میں رکھیے گا، کیونکہ میں ایکسپیریمنٹ نہیں کرتا۔ میں ویزے کے اندر بہت سینسٹیو ہوں۔ میں آپ لوگوں کو وہی بتاؤں گا جو آپ لوگوں کے لیے ہے، اکارڈنگ ٹو یور پروفائل، اکارڈنگ ٹو یور ڈاکومنٹیشن۔ میں ویسے فائرنگ نہیں کرتا کہ میں انٹر پاس ہوں، میرے لیے کیا ہے، یا میں گریجویٹ ہوں، یا میں نے یہ کیا وہ کیا۔ میں زبانی نہیں کرتا، رپورٹ کے اوپر بات کروں گا۔ اچھا، رپورٹ کے بغیر مجھ سے ملنا ہو تو بھائی میں آپ کے لیے آ رہا ہوں، ملیے۔ اچھا، اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی زبردست ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ یا تو ان کو یہ خطرہ ہے کہ میرے پاس ایکسپیرینس ہے نہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ جی میرا ایکسپیرینس کیا وہاں مانا بھی جائے گا نہیں مانا جائے گا، کنٹری اچھی ہونی چاہیے، انگلش اسپیکنگ ہونی چاہیے۔ تو وہ کون سے شعبہ جات ہیں جو ہمارے لیے جگہ رکھتے ہیں یا جگہ بناتے ہیں؟ تو سن لیجئے، میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا تعلق ہیلتھ کیئر سے ہے تو آپ لوگ میری بات سن لیجئے گا۔ اگر آپ کا تعلق ہاسپٹیلٹی سے ہے، اگر ٹریول ٹورزم سے ہے، ہوٹلنگ سے ہے، میری بات سن لیجئے گا۔ اگر آپ ٹیکس سپورٹ سے تعلق رکھتے ہیں، میری بات سن لیجئے گا۔ اگر آپ کا تعلق ویئر ہاؤس سے یا ایگریکلچر سے ہے تو یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے ہے۔ ایکسپیرینس کے حوالے سے میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ یہاں پر آپ آگے آ جائیے، تو اس میں آپ کو میں ٹائپ آف ویزا سے انفارم کر دوں۔ ٹائپ آف ویزاز کے اندر دماغ میں رکھیے گا کہ ایک ویزا ہے جرنل امپلائمنٹ پرمٹ، GEP، جس پر آج میں بات کروں گا۔ اس کے علاوہ کرٹیکل اسکلڈ امپلائمنٹ پرمٹ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے نہیں ہوتا بیکاز اٹس فار ہائیلی ڈیمانڈ اسکلڈ ورکر، اور یہ نارملی میں اس پہ بات ابھی نہیں کر رہا ہوں، فی الحال میرا موضوع نہیں ہے۔ اور نہ ہی میں اسٹیمپ 1G ویزا پہ بات کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اس کے اندر بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گریجویٹ کیا ہے آئرلینڈ سے، تو وہ تعداد بہت کم ہے۔ یہ جس طرح لکھا ہے نا G1 ویزا، تو یہ تعداد بھی 1% ہی ہوتی ہے، تو میں ان کو مخاطب نہیں کر رہا۔ میں صرف اور صرف جرنل امپلائمنٹ پرمٹ بات کر رہا ہوں۔ انتہائی آسان پروسیس ہوگا اور آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا۔ 1 بائی 1 بات کروں گا۔ میں نے کہا کہ ہیلتھ کیئر والے، اچھا ہیلتھ کیئر والے جو ہیں وہ دماغ میں رکھیے گا، ان کو سیلری جو ملے گی پورے سال کی وہ 2700 یعنی کہ 27,000 یورو سے 32,000 یورو تک کی سیلری ملے گی۔ اور اس میں آپ دماغ میں رکھیے گا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے جو کیئر گیور میں ہوتے ہیں نا، جس طرح ہم کہتے ہیں کیئر گیور میں ہوتے ہیں، یا بچوں کے لیے یا اسکول کے لیے، یا اسکول کے بچوں کے لیے، یا ڈے کیئر کے اندر، یا ایلڈر جو ہوتے ہیں ان کے کیئر کے لیے، بیماروں کے لیے، یہ اس کیٹیگری میں فال کر جاتے ہیں۔ اور وہاں پر ایکسپیرینس نہیں مانگا جاتا، پاکستان سے تو نہیں مانگا جا رہا، سمپل، ٹھیک ہے نا، یا بہت ہی کم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ پریفرنس مل سکتی ہے۔ کہاں سے جاب نکالنی ہے وہ میں آپ کو انفارم کر دوں گا۔ نمبر 2 پہ آ جائیے، ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم کے اندر۔ اگر آپ ہوٹل انڈسٹری میں، اگر آپ ٹریول ٹورزم میں، یا آپ کسی قسم کی بھی اس کام میں ہیں، تو فار ہوٹل اسٹاف، یا آپ کچن سے ہیں، یا آپ اسسٹنٹس ہیں، یا ویٹر کے اندر ہیں، یا ہاؤس کیپنگ میں ہیں، یا سروس گیسٹ کے اندر ہیں، یا ریسیپشن کے اوپر ہیں، ہوٹل میں کوئی بھی کام اگر آپ کر سکتے ہیں تو تقریباً 23,000 یورو سے لے کر کے 28,000 یورو تک آپ کو اس سے زیادہ پیسے بھی مل سکتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو آئرلینڈ ہے وہاں پر جو سٹیز ہیں، لائک ڈبلن ہے، لائک کروک ہے، یا گیلوے ہے، یہاں پر بہت ہوٹلز انڈسٹری بھوم کر رہی ہیں اور آپ لوگوں کو موقع دیتی ہیں ہوٹل انڈسٹری میں۔ جو لوگ شوق رکھتے ہیں وہ ضرور اپلائی کریں، لیکن اگر پریفرنس میری یہی ہے، میں ہمیشہ کہتا بھی ہوں کہ اگر آپ ہمارا سرٹیفکیٹ کورس کر لیتے ہیں ہوٹل مینجمنٹ کا، تو وہ آپ کو یہاں پر بینیفٹ دے گا۔ پوائنٹ نمبر 2 کے اندر
اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور ٹیکس سپورٹ کی بات کرتے ہیں یا کسٹمر سروسز کی بات کرتے ہیں. جو آئرلینڈ ہے نا وہ ہب ہے. وہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے گوگل کا بھی آفس ہے, وہاں پر فیس بک کا بھی آفس ہے, وہاں پر امیزون کا بھی ہے. ان کو تو آپ جانتے ہیں, اور جن کو آپ نہیں جانتے یا کم فیمس ہیں ان کے بھی وہاں پر بہت بڑے بڑے ہیڈ کوارٹرز ہیں. یہ تمام جگہ کے اوپر ہم کو ٹیکس سپورٹ ہزاروں کی تعداد میں کو چاہیے ہوتا ہے. تو وہاں پر اگر آپ کا تعلق, اگر تھوڑا سا بھی کوئی آپ کو تو ایکسپیرینس ہے یا آپ کر سکتے ہیں, آپ بول سکتے ہیں, تو ان تمام معاملات کے اندر جتنے بھی میں بتا رہا ہوں, نمبر 3 پہ ہوں, یہ تمام کے تمام آپ کو ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں, اپنی ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں. اس لیے آپ کو میں نے کہا کہ وہ ایکسپیرینس نہیں مانگتے. اسی طریقے سے اگر آپ کا تعلق مینوفیکچرنگ سے ہے یا ویئر ہاؤس سے ہے, یعنی کہ فیکٹری سے ہے, تو یہاں پر پیکنگ کے لیے, سارٹنگ کے لیے, آپریٹنگ مشینز کے لیے, کوالٹی چیکس کے لیے بھی لوگ چاہیے. اچھا, یہ تمام کے تمام جابس میل فیمیل سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے, تقریباً 24,000 سے لے کر کے 29,000 یورو تک پیسے مل سکتے ہیں. ڈگری نہیں چاہیے, ان تمام میں آئلس وغیرہ نہیں چاہیے. جسٹ آپ کو آپ کے اندر ایک وہ ہونا چاہیے, ایک ولنگ ہونا چاہیے. یو شوڈ بی ولنگ فار دیٹ, بس. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, اس کے علاوہ اگر ہونا چاہیے تو مینوفیکچرنگ کے اندر یا ویئر ہاؤس کے اندر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ 24 گھنٹوں کے اندر 3 شفٹس کام کرتی ہیں. آپ کون سی شفٹ کر سکتے ہیں, تو وہ جو زیادہ وہ ہوگا نا فلیکسیبل, تو ان کو فائدہ ضرور ہوگا. یہ بات دماغ میں رکھیے گا. اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایگریکلچر اینڈ فوڈ پروسیسنگ کی جابز آتی ہیں. ورکنگ آن فارم, ہارویسٹنگ, پروسیسنگ اینڈ پیکیجنگ فوڈ پروڈکٹ. اس کی سیلری بھی 23,000 سے لے کر 28,000 تک مل جاتی ہے. اور اس کے اندر آپ کو جو ایگریکلچر اینڈ فوڈ پروسیسنگ ہے آئرلینڈ کے اندر, اس میں آپ کو جو ڈفرینٹ فائدے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ 3 مہینے, 6 مہینے, 9 مہینے, 2 سال, 4 سال, 5 سال کے ویزے مل سکتے ہیں. اٹس آل ڈپینڈ کہ آپ کو آپ کا جو کمپنی ہے وہ کیا آفر دیتا ہے. وٹ ایور جو بھی آفر ہوگا پھر اس کو اسی طریقے سے دیکھا جائے گا. آپ لوگوں نے بس کرنا کیا ہے, احتیاط کرنا. اگر خود کرنا ہے تو آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ نے ایک کور لیٹر کریٹ کرنا ہے اور ایک 2 پیج کی سی وی بنانی ہے. اگر آپ کا سی وی 4 پیج پہ جا رہا ہے, 5 پیج پہ جا رہا ہے, تو شارٹ کرنا ہے. اس کو شارٹ کرنا ہے ہر قیمت پہ, 2 سے اوپر مت جانا, یہ دماغ میں رکھنا. اور اس کے علاوہ اس کے اندر تمام ریلیونٹ کی ورڈز, اس کے اندر تمام وہ چیزیں ڈالیے گا جس کی وجہ سے آپ کی سسٹم میں اسپیم میں نہ جائے. ٹھیک ہے نا, وہ بالکل اپروو سی وی ہو اس سسٹم کے لیے. یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نیٹ ورکنگ کے اندر آپ نے آنا ہے. جب آپ سی وی اپلائی کریں گے تو کمپنیز اپلائی کریں گے. اس کے علاوہ آپ نے لنکڈ ان گروپ جوائن کرنے ہیں, لائک جابز ان آئرلینڈ ہے, آئرلینڈ ورک اپرچونیٹیز ہے. ڈائریکٹلی کنیکٹ کرنا ہے آپ نے ریکروٹرز کو, یہ تیسرا آپشن ہوگا. اور اس کے علاوہ ہائرنگ کمپنیز کو بھی کرنا ہے, یہ چوتھا آپشن ہوگا. اس طریقے سے آپ ان کو انگیج کریں گے ان اے ڈفرینٹ وے, تبھی کہیں جا کے آپ کی تمام چیزیں بنیں گی. اور اس کے علاوہ جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے جان جائیے گا کہ جب آپ لنکڈ ان کے ذریعے ان سے کنیکٹ کریں گے, انڈیڈ کے ذریعے کریں گے, آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹ کمپنی کو کر رہے ہوں گے, آپ ریکروٹر کو کر رہے ہوں گے, تو آپ کی انٹرویو کال آئے گی. انٹرویو کال کے لیے آپ کو بات کرنی ہے اور آپ نے ان کو مطمئن کرنا ہے کہ آپ نے آئرلینڈ کو چنا کیوں, نمبر 1. اور آپ ان تمام معاملات کو ہینڈل کیسے کریں گے یا جو بھی سنبھالیں گے کیسے سنبھالیں گے, کیا آپ کر پائیں گے. آپ ہوم سکنس تو نہیں ہیں, آپ کی فیملی میں کتنے افراد ہیں, آپ کی بیوی ماں ہے, کون آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہاں پر رہ پائیں گے یا آپ بھی روئیں گے وہ بھی روئیں گے, ایسا کچھ ہوگا. یعنی کہ ہم آپ کو دے بھی دیں سب کچھ اور آپ اینڈ ٹائم پہ بیک کر جاؤ. اب اس بات پہ حیران مت ہوئیے گا کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. بہت لوگ جو ہے اپنا پورے کام کرانے کے لیے بھی چیخ رہے ہوتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں, غصہ کر رہے ہوتے ہیں, جلدی کریں, یہ ہے وہ ہے, تمام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر یا آئرلینڈ گورنمنٹ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں, تمام چیزیں. لیکن اس کے بعد جب ان کا کام ہو جاتا ہے تو اینڈ ٹائم پہ آ کے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے تو جانا نہیں چاہیے, بیکاز آف چلڈرن, بیکاز آف وائف, بیکاز آف چلتی جہاز سے بھی لوگ, مطلب چلتی جہاز سے مراد یہ ہے کہ جہاز موڑا بھی گیا ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک آ رہا ہے اور پتہ لگا کہ ان کو کچھ اور مسئلہ ہے. تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے بھی ایئرپورٹس کے اوپر اترتے ہی بہت کچھ دیکھا ہے, اترتے ہی بولتے ہیں کہ واپس جانا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہے نا جب آتی ہیں نا سر پہ, تو ہم انسان ہیں نا, ہماری غلطی, آپ کی غلطی نہیں ہے, ہماری غلطی نہیں ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ جی آئرلینڈ میں جاب ہو جائے گی, لیکن جب وہ ہو جاتی ہے تو پھر ہماری شکایتیں جنم لیتی ہیں, ہم شکایتیں ختم نہیں کرتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے دماغ میں رکھنا ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں
आसान लगती तो हैं, मज़ेदार मीठी लगती हैं, लेकिन जब आप उसमें प्रैक्टिकली आते हैं तो फिर थोड़ा सा उसमें टफनेस आती है। उस डर की वजह से हम भी डरते हैं, उस डर की वजह से आयरलैंड भी डरता है। तो आप लोगों ने मुतमईन करना है इंटरव्यू के अंदर कि मैं बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ, और श्योरिटी दीजिए उसको कि मैं नहीं पीछे हटूँगा। फिर आप वहाँ पर सक्सेस कर सकते हैं या सर्वाइव कर सकते हैं। आसान काम नहीं है ये, परदेश परदेश ही होता है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि बाहर की दुनिया हाँ खूबसूरत है, सिक्योरिटी है, तमाम चीज़ें जब हम बाहर आपको बताते हैं तमाम चीज़ें तो वो वैसी ही हैं जैसे हैं, वो सच है, उसमें कोई झूठ नहीं है। मैं प्रैक्टिकली जानता हूँ इन तमाम चीज़ों को, लेकिन परदेश परदेश होता है, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा। और आसानी से जॉब नहीं मिल जाती, मैं इससे भी इनकार नहीं कर रहा। कहते हैं कि जी आपने आसानी से कह दिया, मैंने आसानी से कह दिया, मगर मैं इसको मुश्किल कैसे करूँ? मतलब मुझे समझ नहीं आती ना। अब ड्रामा म्यूज़िक लगा दूँ, क्या करूँ? मुश्किल क्यों बनाऊँ उसको मैं? क्योंकि ये अप्लाई कर सकते हैं। हम तो उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो उन लोगों को हेल्प कर रहे हैं जो लोग खुद नहीं कर सकते, उनके पास टाइम नहीं है, वो अपना केस ख़राब कर सकते हैं, उन्हें डर लगता है, उन्हें एक टीम चाहिए सपोर्ट की, तो वो लोग हमसे काम करवाते हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि सारी दुनिया हमारे पास आ जाए। हमारे पास जितने लोग आ रहे हैं वही काफ़ी हैं, उतने ही हम कर सकते हैं, हम करना चाहते हैं। इसलिए आपको मैं मोटिवेट करता हूँ कि खुद ट्राई करें, CV बनाएं, यूरोपियन स्टाइल कवर लेटर बनाएं, इन तमाम जगहों पर अप्लाई करें, उनको कॉन्टैक्ट में लें, उनके साथ बातचीत करें, आइडेंटिफाई करें कंपनी जो ऑफ़र कर रही है वो ठीक है कि नहीं, उसको चेक करें, उसके बाद वेरीफाई करने के बाद उनको आगे लेके चलें, और उसके बाद आगे बात बनाएं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, प्रोसेसिंग करनी है, सही फॉर्म भरने हैं, सही फॉर्म भरिए। आपको पता है यहाँ पर 10 किस्म के तो फॉर्म होते हैं, उसमें से सही सिलेक्ट कीजिए, अपनी हिसाब का सिलेक्ट कीजिए। यू आर नॉन यूरोपियन के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, अपने तमाम डॉक्यूमेंट पूरे कीजिए, चेकलिस्ट पूरी कीजिए, अपना अप्लाई कीजिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ यू शुड बी अ विलिंग। अगर आप विलिंग हैं आप कर लेंगे। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।